آپ کے دباؤ سے، آپ کے زور سے، آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے. کیا میری مانیتا نہیں ہے؟ آپ کا فیت اور میرا فیت نہیں ہوگا میڈم؟ کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ کیا آرٹیکل 29 کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر؟ کہاں گئے بتائیے؟ کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی عزت لوٹی، ان کو دبایا، لیچ تھا وہ. ہندوستان کے وطن عزیز کے 100% مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک بھائی، بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی 100% مسلم خواتین اس بل کی پرزور مخالفت کرتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. دوسری بات میڈم اسپیکر، یہ جو بل لایا گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سمویدھان کی دفعہ 14، دفعہ 15، دفعہ 26 اور دفعہ 29 اور ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ گارنٹیز لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومو سیکسوالٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا. 377 کا ججمنٹ ہے، اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس پر آپ کو آپتی نہیں ہے. آپ کو آپتی ہے کہ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا. دوسری بات میڈم اسپیکر صاحبہ، ایڈلٹری کا قانون، اس سرکار نے خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا قانون لاگو کرنے کی سپریم کورٹ کو کہا. سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمنلائز کر دیا گیا، آپ کو خاموش بیٹھے رہے، مگر ٹرپل طلاق کا معاملہ کرمنلائز کر رہے ہیں. میڈم پریونشن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمنلائز کر دیا، مگر ٹرپل طلاق کو آپ کرمنلائز کر رہے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ قانون سمویدھان کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں. مگر میڈم اسپیکر، میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے 1 سال کی سزا کیوں ہے اس کو، اور مسلمان کو 3 سال کیوں ملے گی؟ کیا یہ آرٹیکل 14 کا وائلیشن نہیں ہے؟ میڈم، یہ قانون 377 میں ہارم تھیوری کو ایکسپوز کیا گیا، ہارم تھیوری کے خلاف ہے یہ ایکٹ. اور میڈم، میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منتری صاحب نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا. میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، ججمنٹ کا کون سا حصہ ہے بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا. خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مس گائیڈ مت کریے. میڈم اسپیکر، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بینتھم نے کیا کہا، مونٹیسکیو نے کیا کہا؟ مونٹیسکیو نے کہا کہ اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے. آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں. میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم، میں ذرا سن لیجئے میڈم، میرا پلیز سن لیجئے میڈم. ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میرج میں، ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن کے بارے میں ان کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں، شیخہ کہتے ہیں. اب تو کچھ باقی نہیں رہا، اب تو توحید اور ختم نبوت کا اقرار کرنا چاہیے آپ کو. میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی پڑھ لیجئے. میڈم، سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتا کی بات آتی ہے آپ کی طرف سے. کیا میری مانیتا نہیں ہے؟ آپ کا فیت اور میرا فیت نہیں ہوگا میڈم؟ کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ کیا آرٹیکل 29 کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم. اچھا میڈم، حیرت کی بات دیکھیے میڈم، آپ ایک مہیلا ہیں میڈم، میں عزت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے، آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے اب. مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق کہے گا 3 سال کی سزا، جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نان ایسٹ، شادی نہیں ٹوٹتی. جب شادی نہیں ٹوٹتی تو کس بات کی سزا دیں گے آپ؟ 377 ہارم تھیوری آپ کے سامنے، اور میڈم 3 سال کی سزا.
कम्युनल राइट 148, 153A, 295 में 3 साल की सजा। और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है, कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको तजवीज पेश कर रहा हूं, कंडीशन लिखिए कि अगर कोई मुसलमान, निकाहनामे में लिखिए, अगर ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। आप ये भी बता दीजिए, आप ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई 3 बार कहेगा तो 1 बार है, वो भी नहीं करते आप, उसका भी प्रोविजन है। मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना, इन बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए। आप करेंगे? आप करेंगे हम लोग? अच्छा मैडम, मुझे पूछना चाह रहा हूं, शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई, क्या किया आपने उसका बताइए। अरे मैडम, ये रास तौर पर मुसलमानों की, आप देखिए मैडम, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जूरिस्प्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा। आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है, आप प्लुरैलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया। आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मी टू मूवमेंट हुआ, मी टू मूवमेंट, खवातीन ने निकला। कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर, कहां गए बताइए, कहां गए बताइए। और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम, तोते चश्मा कहते हैं उनको। ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैडम अब आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दिया हम, क्या हुआ, क्या हुआ बताइए। ये कौन करेगा इसका? डिजर्शन मैडम, सुन लीजिए, डिजर्शन, मैं आखिर 1 मिनट, डिजर्शन का कानून है, 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्टर का कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है, क्या हुआ। सोशल ईवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम।